پڑ گیا تو فرشتوں کی مجالس کے اندر ان کے مغفرت کے اعلانات کرتے ہیں. اس لیے صحیح باجا میں جو شریف کرتے الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليطبقوا ما ألوا تطبيقا صدق الله العلي العظيم. عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزو بزرگو دوستو، اللہ رب العزت کا یہ اصول مسلم ہے، قاعدہ کلیہ ہے. اللہ نے یہ ضابطہ مقرر کر رکھا ہے کہ جب کبھی زندگی میں دین ہوگا، دین کی محنتیں ہوگی، اللہ رب العزت بغیر اسباب کی بھی کامیابی عطا فرمائے گی. اور اگر دنیا سے دین کی محنتیں، ہماری زندگی کے اندر سے دین کی محنتیں نکل جائیں گی، پھر اسباب ہونے کے باوجود بھی اللہ ناکام فرمائے. غور کرنے کی بات ہے، بڑے دھیان سے سننے کی بات ہے کہ اگر زندگی میں دین کی فکر موجود ہوگی، معاشرے میں دین کی فضا قائم کرنے کی کوششیں جاری و ساری ہوگی، ایمان پر خود بھی جمنے اور دوسروں کو جمانے کی کوشش جاری رہے گی، اللہ اسباب کے بغیر کامیاب فرمائیں گے. اور اگر زندگی کے اندر سے دین کی فکر نکل جائیں گی، خود بھی دین پر عمل نہ ہوگا، معاشرے کو، سوسائٹی کو اور سماج کو دین پر جمانے کی فکر موجود نہیں ہوگی، اس کے لیے کام نہ کیا جائے گا، اللہ اسباب کے ہونے کے باوجود بھی ناکام کرے گا. یہ اللہ کا اصول ہے، یہ ضابطہ ہے. ابھی سورہ بنی اسرائیل کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، 2-3 آیتیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے اندر ہزاروں سال کی تاریخ کو بیان کر دیا. اور ان تاریخ کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ جب زندگی میں دین کی محنتیں تھیں، اللہ نے کامیاب کر دیا، دین کی محنتیں نکل گئی، اللہ نے ناکام کر دیا. یہی اصول ہے. اور ان آیات کے ضمن میں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق. حضرت اسماعیل تو یہ وہ نبی ہے جو کہ ذبیح اللہ ہے، ان کی نسل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا، ان کی نسل میں اللہ نے در یتیم کو پیدا کیا جو کہ امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین والمرسلین. لیکن حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، ان کے جو بیٹے ہیں حضرت یعقوب، تو یعقوب کا لقب اسرائیل تھا. یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل. تو ان کی جو نسل آئی ہے اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. ذرا توجہ سے سننا، بات اگر ابتدا سے توجہ سے سنی جائیں گی تو انتہا تک سمجھ میں آئے گی، چونکہ ترتیب وار یہ واقعات جو ہے ان تمام واقعات کا نتیجہ آخر میں نکلنا ہے. ہم ابتدا سے غور سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا. تو حضرت ابراہیم کے جو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے ایک بیٹے تھے حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی جو نسل ہے اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء علیہ السلام آئے، اور اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان آیتوں میں بنی اسرائیل کے عروج، ترقی، ان کی کامیابی کے دور کو بھی ذکر کیا، ان کے ناکامیابی، ان کے ذلت رسوائی کے 2 دوروں کو بھی ذکر کیا.
تو حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر میں آباد ہو گئے. حضرت یوسف نبی تھے، اللہ نے انہیں مصر کا خزانچی بنایا، پھر مصر کا بادشاہ بنایا. تو بنی اسرائیل حضرت یوسف کے دور میں مصر کے اندر منتقل ہو گئے، وہاں پر بود و باش اختیار کرنے لگے، سکونت اختیار کرنے لگے، حضرت یوسف کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے لگے. دین ان کی زندگی میں تھا، دین کی محنتیں ان کی زندگی میں تھی. اللہ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنایا، مصر کی حکومت انہیں عطا کی، اور وہاں پر وہ شان و شوکت کے ساتھ، عزت و رفعت کے ساتھ زندگی گزارنے لگے. وجہ یہ بنی کہ انہوں نے نبی کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگایا، دین کو اپنی زندگی میں بھی 100% نافذ کیا، اور اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی. اللہ نے شان و شوکت کی زندگی عطا کی. لیکن جیسے ہی نبی چلے گئے، یوسف علیہ السلام کا دور ختم ہوا، اس کے بعد یہ لوگ اعمال سے کٹنے لگے، دین کی محنت کو چھوڑنے لگے، اور اپنے آپ کے اپنی زندگیوں سے دین کو نکال دیا، اپنے معاشرے سے دین کو نکال دیا، اپنی سوسائٹی سے دین کی خدمت کو، دین کی محنت کو نکال دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دور آیا کہ فرعون نے جو ہے تو قطبی النسل جو تھا اس نے ان پر قبضہ کر لیا. یہ لوگ جو مصر کے بادشاہ تھے، مصر پر قابض تھے، دھیرے دھیرے یہ وہاں غلام بننے لگے. کیا ہونے لگے؟ غلام بننے لگے، اور دوسروں کے ماتحت زندگی گزارنے لگے. جب ان کی بدعمالیاں بڑھ گئی، یہ گناہوں میں بڑھنے لگے، اللہ نے فرعون جیسے ظالم کو مسلم کر دیا. پھر کیا ہوا ہمیں پتہ ہے، قرآن میں بے شمار جگہ ان چیزوں کا تذکیہ کیا ہے کہ فرعون نے ان پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے، فرعون نے ان پر کیسا کیسا ظلم کیا، کہ ان کے بچوں کو یذبح ابناءہم، ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا، جیسے بچے پیدا ہوتے ذبح کر دیتا. وَيَسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا. وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. مفسرین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ان کے بچوں کو قتل کرنا یہ تو بڑا ظلم تھا، لیکن ان کے عورتوں کو زندہ چھوڑنا یہ اس سے بڑا ظلم تھا. اب آگے کا مطلب آپ سمجھ لو، کیونکہ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ، آگے اللہ نے فرمایا بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. ان کے عورتوں کو جو زندہ چھوڑ دیا جاتا یہ بنی اسرائیل کے لیے اور زیادہ عذاب کا باعث تھا. اس کا نتیجہ آپ لوگ نکال لینا کہ کیا وجہ تھی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ان کے زندگی میں دین تھا، اللہ نے مصر کی حکومت عطا کی، لیکن زندگیوں سے دین نکل گیا، دین کی محنتیں نکل گئی، اللہ نے انہیں بھی غلام بنایا، ان کی نسلوں کو بھی غلام بنایا. اس کے بعد اللہ نے ان پر رحم کیا، ان کے تکلیف پر، ان کے مظالم پر اللہ کو رحم آیا. اللہ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ان پر مبعوث کیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون کو دعوت دی، اپنی قوم کو دعوت دی. بنی اسرائیل تو توحید کے ماننے والے تھے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے، بس اعمال میں بگاڑ آیا تھا، اعمال میں کوتاہی ہوئی تھی، دین کی محنت میں کمی ہوئی تھی، اس لیے انہیں اس ذلت کا مزہ چکھنا پڑا. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اپنی امت کے اعمال کو ٹھیک کیا، ان کے اخلاق کو ٹھیک کیا، ان کے کردار کو ٹھیک کیا، ان کے تعلق کو اللہ سے جوڑا، بنی اسرائیل موسیٰ کو ماننے لگی، ان کے احکامات پر عمل کرنے لگی. پھر دور یہ آیا کہ اللہ کی عبادتیں زندگی میں آنے لگی، اللہ کے احکامات پر عمل ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، فرعون کو غرق کر دیا. حالانکہ دنیاوی اعتبار سے، دنیا کی نگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بالکل ناممکن تھا کہ فرعون ہلاک ہو جائے، کیونکہ دنیاوی اسباب موجود تھے. 6 لاکھ کا لشکر موجود تھا، 6 لاکھ یا غالباً 40 لاکھ، دو روایتیں ہیں، تو اتنا لشکر موجود تھا، اسباب موجود تھے، ہتھیار موجود تھے، فوج موجود تھی، سب کچھ موجود تھا. اگر دنیا کی نگاہ سے دیکھا جائے تو فرعون کو ہلاک کرنا، فرعون کا شکست کھانا ناممکن تھا. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم اعمال پر جمو گے، اگر تم اپنے آپ کو اعمال پر جماؤ گے، اپنے آپ کو دین کی خدمت پر جماؤ گے، تو اسباب کے بغیر بھی اللہ تمہیں کامیاب کر کے بتائے گا، وسائل کے بغیر بھی اللہ تمہیں دنیا میں غالب کر کے بتائے گا. ثم اورثنا الکتاب، اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فرعون کو غرق کر دیا، بنی اسرائیل کو غالب کر دیا. اور وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا، کچھ اسی طرح کی بات ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو ان پر کیا کر دیا؟ غلبہ دے دیا. بنی اسرائیل کی حکومت آئی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، حضرت یوشع بن نون کی دور حکومت میں
ان کی دور نبوت کے اندر بنی اسرائیل چونکہ اعمال سے مزین تھے، وہ اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نتیجہ یہ دیا کہ یہ لوگ مصر سے نکلے، قوم عمالقہ اس وقت فلسطین پر بیت المقدس پر غالب تھی، لیکن یہ لوگ دین کے حامل تھے، دین کی محنت ان کی زندگی میں تھی، کم لوگ تھے، تعداد کے اعتبار سے کم تھے، اسباب کے اعتبار سے کم تھے، لیکن دین کی محنتوں کی بنیاد پر اللہ نے انہیں فلسطین پر سرزمین مقدس پر غلبہ دیا، قوم عمالقہ کو وہاں سے نکال دیا اور وہاں کی بادشاہت بنی اسرائیل کے قدموں میں ڈال دی۔ بنی اسرائیل وہاں پر بھی بڑے شان و شوکت کے ساتھ حکومت کرنے لگے، وہاں پر بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے لگے، وہ بھی عزت کے ساتھ شرافت کے ساتھ حکومت بھی کرتے تھے، اللہ کے احکامات پر عمل بھی کرتے تھے، ان کی نسلوں کے اندر بھی دین زندگی میں تھا، اللہ نے ان کی نسلوں کو بھی کامیاب کیا، اور کافی مدت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت یوشع بن نون کے بعد کافی زمانے تک وہ فلسطین کے اوپر، ملک شام کے اوپر، مصر کے اوپر شان و شوکت کے ساتھ حکومت کرتے رہے۔ ان تمام باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم دین کی محنت کو اپنائیں گے، دین کی محنت خود بھی کریں گے، اپنی سماج کو، اپنے معاشرے اور سوسائٹی کو بھی دین پر جمانے کی کوشش کریں گے، اللہ پہلا فائدہ یہ دیں گے، دنیا میں کامیاب کریں گے، دنیا کی عزتیں، دنیا کی رفعتیں، دنیا کی بادشاہتیں اور حکومتیں ہمارے قدموں میں آ جائیں۔ آخرت تو ملنا ہے، آخرت سے انکار نہیں، وہ تو اللہ اپنی خدمت کرنے والوں کو دیں گے، لیکن دنیا کی تمام نعمتیں دین کی خدمت کرنے والوں کے قدموں میں آئیں گی، بتانا یہ مقصد ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ یہاں سے جو آیت ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ابتدا میں نے پڑھی، ان آیتوں میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا، فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، کہ تم 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور 2 مرتبہ ہم تمہیں جو ہے تو دوبارہ بلند کریں گے۔ تو اللہ پہلا عذاب ان پر آیا، اس کا نقشہ کھینچتے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، کہ جب بنی اسرائیل کو حکومت مل گئی، بادشاہت مل گئی، وہ بادشاہت کو سب کچھ سمجھنے لگے، وہ دنیا کی محنت کو سب کچھ سمجھنے لگے، دنیا کمانے میں ایسے مشغول ہو گئے، آخرت کو بھول گئے، دین کی محنت کو بھول گئے، دین کی خدمت کو بھول گئے، اللہ کے احکامات کو، نبی کے احکامات کو فراموش کر دیا اور دنیا کی لذت کو سب کچھ سمجھنے لگے، اللہ نے بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا۔ سن 587 قبل مسیح میں بابل سے ایک بادشاہ اٹھا جس کا نام بخت نصر تھا، بڑا ظالم تھا، اس کا ظلم ساری دنیا میں مشہور تھا، وہ وہاں سے نکل کر ملک شام پر آیا، سن 587 میں اس نے فلسطین پر حملہ کیا، وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، وہاں کی بادشاہت کو تہس نہس کر دیا، وہاں کے حکمرانوں کو ختم کر دیا، بے شمار لوگوں کا خون بہایا، وہاں کے نوجوانوں کو قتل کیا، بوڑھوں کو قتل کیا، وہاں کے جو لوگ بچ گئے تھے ان کو بانی بنا کر، ان کو غلام بنا کر اپنے ملک بابل لے گئے۔ یہ ذلت اللہ نے انہیں بتائی کہ دیکھو ہم نے تمہیں دنیا دی تھی، بادشاہت دی تھی، تم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا نا، یہ پکڑ آتی ہے، یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے دنیا کو سب کچھ سمجھنے کی وجہ سے۔ پھر کتابوں میں لکھا ہے، محدثین نے، مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہے کہ بعد میں 70 سال تک بنی اسرائیل نہایت ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، نہایت ہی ذلت کے ساتھ۔ وجہ کیا بنی؟ اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، اپنے دنیاوی کام کو سب کچھ سمجھنے لگے، اللہ نے تباہ کر دیا، وسائل تھے، سب کچھ تھے، لیکن اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی زمانہ گزرتا گیا، سن 539 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے، سائرس دوم نامی ایک بادشاہ گزرا، اس کے بے شمار الگ الگ نام بتائے گئے، لیکن انگلش میں اسے سائرس دوم کہا جاتا ہے۔ وہ وہاں سے فلسطین سے آیا، بابل پر حملہ کیا، وہاں سے بنی اسرائیل کو لے کر واپس فلسطین میں آ کر انہیں آباد کیا، انہیں اعمال پر جمایا۔ اس وقت دوسرے نبی بھی ان میں بھیجے گئے، مبعوث کیے گئے، پھر دوبارہ جو ہے تو وہ لوگ اعمال میں جڑنے لگے، اللہ کی عبادت میں جڑنے لگے، احکامات پر عمل کرنے لگے، تو پھر ان کے عروج کا زمانہ آیا۔ اب دوبارہ اللہ نے انہیں ترقی دی، کیوں؟ اعمال سے جڑنے کی بنیاد پر۔ پھر ایک دور یہ بھی آیا کہ بنی اسرائیل کی حکومت حضرت داؤد کے ہاتھ میں ہے، ایک دور یہ بھی آیا کہ بنی اسرائیل کی بادشاہت حضرت سلیمان کے ہاتھ میں ہے، جو ایک وقت میں نبی بھی ہے، ایک وقت میں بادشاہ بھی ہے، ایسی بادشاہت کر رہے ہیں کہ فغفرنا له ذلك،
وہ ایسی بادشاہت کر رہے ہیں. حضرت سلیمان کا ذکر کرتے ہوئے سورہ صاد کے اندر اللہ نے فرمایا کہ انہیں ایسی بادشاہت دی گئی کہ ان کے بعد کسی اور کو ایسی بادشاہت نہیں دی گئی کہ ہوا پر حضرت سلیمان کا کنٹرول، انسان تو انسان، جنات پر، جانوروں پر، دیگر مخلوقات پر، حیوانات پر ان کا کنٹرول. ایسی بادشاہت کیوں ملی؟ کہ ان کی قوم اس وقت جو ہے تو اعمال سے جڑ چکی تھی. بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند بنایا تھا. اللہ نے انہیں پھر ایسی بلندی دی کہ دنیا میں ایسی بادشاہت کسی کو نہیں. پھر اس کے بعد وہ لوگ اعمال سے، حضرت سلیمان کا دور چلا گیا اور نبوت کا تھوڑا جو ہے تو سلسلہ موقوف ہو گیا. یہ لوگ دوبارہ اعمال سے ٹوٹ گئے. اعمال کو انہوں نے توڑ دیا، اعمال کو چھوڑ دیا، دین کی محنت کو چھوڑ دیا، دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگے، بادشاہت کو سب کچھ سمجھنے لگے، پیسوں کو سب کچھ سمجھنے لگے، اپنے دنیاوی عذر کو سب کچھ سمجھنے لگے. پھر دور یہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 66 سال بعد، 66 عیسوی کے اندر اللہ رب العزت نے ایک دوسرے بادشاہ ٹائٹس، جس کا نام انگلش میں ذکر کیا جاتا ہے اور دوسرے بھی نام ہیں لیکن ٹائٹس کو ان کے اوپر مقرر کیا. وہ آیا، اس نے انہیں تہس نہس کر دیا. حالانکہ یہ بات بڑی تعجب خیز ہے کہ ٹائٹس جو تھا وہ بادشاہ تھا، اس کا لشکر صرف 60,000 پر مشتمل تھا. کتنے؟ 60,000 پر. اور یہودیوں کی تعداد، عیسائیوں کی تعداد 15-16 لاکھ سے آگے تھی. لیکن دین زندگی میں نہیں تھا، دین کی محنتیں نہیں تھی. تعداد کے زیادہ ہونے کے باوجود ٹائٹس کو ان پر مسلط کیا گیا. وہ بادشاہ دوبارہ آیا، فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. 10 لاکھ یہودیوں اور عیسائیوں کو قتل کیا اس نے، مرد و زن کو، بزرگ کو، جوان کو، چھوٹے بچوں کو، 10 لاکھ لوگوں کو قتل کیا. ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان نے تعمیر کیا تھا اس کی بنیادوں کو ڈھا دیا. اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا جو وعدہ کیا ہے نا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. یہ جو وعدہ کیا ہے اس میں اس کا تذکیہ کیا ہے کہ وہ بادشاہ آیا، 10 لاکھ لوگوں کو قتل کیا، ان کے بچوں کو بھی قتل کیا، عورتوں کو بھی قتل کیا، نوجوانوں بوڑھوں سب کو قتل کیا اور 1 لاکھ لوگوں کو قیدی بنا کر لے گیا. حالانکہ اس کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ صرف 60,000. لیکن دین زندگی میں نہیں تھا. اسباب کے ہونے کے باوجود یہ لوگ کیا ہو گئے؟ مغلوب ہو گئے. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی علیہ دامت برکاتہم العالیہ نے اور مفتی تقی عثمانی نے یہاں پر اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ جو 2 وعدے کیے تھے اللہ نے کہ 2 مرتبہ ان پر 2 بادشاہ مسلط کیے گئے، 2 مرتبہ ان کے عروج کا زمانہ آیا. تو ایک تو وہ دور تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ تھا جب انہوں نے احکامات کو پامال کیا، احکامات کو توڑا، اللہ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا. دوسرا دور وہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو دعوت دی تھی، انہیں احکامات پر جمنے کی دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی، دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگے، دین کی خدمت دنیا جو ہے تو ان کی زندگیوں سے نکل گئی. اللہ نے دوسرے بادشاہ کو مسلط کیا. تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ موسیٰ کے جانے کے بعد ان کی قوم نے محنت کو چھوڑا، ظالم بادشاہ مسلط کیا گیا. عیسیٰ کے جانے کے بعد علیہ السلام انہوں نے دین کی محنت کو چھوڑا، اللہ نے ان پر بادشاہ مسلط کیا. اب امت مسلمہ کو یہ میسج دیا گیا، یہ پیغام دیا گیا کہ اگر تم بھی دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگو گے، دنیا کے کاموں کو، دنیا کے مشاغل کو سب کچھ سمجھنے لگو گے، دین کی خدمت چھوڑ دو گے تو تم پر بھی ظالم بادشاہ مسلط کیے جائیں. اور یہ ہوا ہے، تاریخ نے دیکھا ہے ان باتوں کو، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تاریخ کہ اسباب مسلمانوں کے پاس موجود تھے لیکن دین کی خدمت نہ تھی. اللہ نے دنیا میں بھی انہیں ذلیل کیا. سن تقریباً 666 ہجری اور 1288 عیسوی کا واقعہ ہے کہ بغداد کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہے. خلافت بنو عباس کا پرچم ایک طرف افریقہ کے دور دور کے ممالک کے اوپر لہرا رہا ہے، افریقہ کے جنگلات کے اوپر اسلامی پرچم لہرا رہا ہے، اسلام کا پرچم وہاں پر بلند ہے. تو دوسری طرف ہندوستان کے ساحل تک، ہندوستان کی سرحدوں تک مسلمانوں کی حکومت ہے. تیسری قسطنطنیہ تک مسلمان پہنچ چکے ہیں، ہر طرف مسلمانوں کی حکومت ہے. اس دور کا جو دنیا تھی، جو کہ اس زمانے میں 3 بڑے اعظم تھے، ایشیا، یورپ، افریقہ، باقی امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ ان کا کوئی نام و نمود نہیں تھا، کوئی وجود نہیں تھا. انٹارکٹیکا، امریکہ، آسٹریلیا تو بعد میں وجود میں آئے نا. اس وقت صرف دنیا میں 3 بڑے اعظم تھے، ایشیا، یورپ اور افریقہ.
اور افریقہ کے بھی اکثر بیشتر ممالک پر مسلمانوں کی حکومت تھی. مصر ہو گیا، مراکش ہو گیا، تیونس ہو گیا، الجزائر ہو گیا، لیبیا ہو گیا، ان تمام جگہ افریقہ کے ان ممالک پر مسلمانوں کی حکومت. ایشیا میں تو خود سعودی عرب، شام، مصر، شام، اور اس کے بعد ایران، عراق، یہ تمام ممالک ایشیا کے اندر، اور یورپ کے اندر اسپین مسلمانوں کی حکومت میں داخل ہو چکا ہے. یہ تمام چیزیں یعنی کہ گویا کہ اس زمانے کی جو دنیا تھی اس کے جو ہے تو تینوں بر اعظموں کے پون حصہ یعنی 75% علاقے پر مسلمان غالب تھے. دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو یہ سوچ سکے کہ ہمیں مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے. دنیا میں کسی قوم کو یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں پر لشکر کشی کر سکے، ان پر حملہ کر سکے. لیکن مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی تھی. مولانا ابوالحسن علی الندوی علیہ الرحمہ نے جو ہے تو تاریخ دعوت و عزیمت کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت سارے عالم پر ہو چکی تھی. اسباب تھے، ہتھیار تھے، جو ہے تو تمام چیزیں موجود تھیں، لیکن دین کی خدمت جو ہے تو زندگیوں سے نکل چکی تھی. 1288 کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ دین کی خدمت، کہ خود بھی عمل کرنا، دوسروں کو بھی اس پر جمانا، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ چیز ان کے اندر سے نکل چکی تھی. اور دنیا کی اس وقت کی سپر پاور فوج مسلمانوں کے پاس، اس وقت کی دنیا کا سب سے زیادہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں، سب سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے ماتحت. لیکن دین کی خدمت نکل گئی، دین کی محنت نکل گئی، امت کے خاطر کچھ لگانے کا جذبہ اور اپنی زندگیوں کے اندر دین کو نافذ کرنے کا، اپنے سماج، اپنے معاشرے، اپنے سوسائٹی کے اندر دین کو نافذ کرنے کا جذبہ نکل گیا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ منگولیا سے تاتار قوم کو، تاتار ویشی قوم تھی، بکریاں چرانے والی، اونٹ چرانے والی، جنگل میں رہنے والی قوم تھی. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بیکار قوم اتنی عظیم الشان اور سپر پاور ملک سے ٹکر لے سکے. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ دین زندگیوں سے نکلتا ہے نا جب تم دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہو. جیسے ماقبل میں بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ کی قوم میں، حضرت عیسیٰ کی قوم میں دین زندگیوں سے نکل گیا، اللہ نے ان پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا. تو اب دیکھو تمہاری زندگیوں سے بھی دین نکل چکا ہے، حالانکہ دنیاوی وسائل موجود ہے، سب اسباب موجود ہے، لیکن نفس دین کی جو محنت ہے وہ نکل چکی. اللہ نے تاتائیوں کو ایسا غلبہ دیا کہ مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمان کیا ہو گئے؟ ہلاک و برباد ہو گئے. اتنا خون بہایا ہے انہوں نے مسلمانوں کا کہ جب تاریخ دان مورخین تاریخ لکھنے بیٹھے وہ ابتدا سے تاریخ لکھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی چنگیز خان کے فتنے کا دور آیا جو اسلامی تاریخ داں تھے وہ غیر مسلم تاریخ داں بھی اس دور کے نقشے کو کھینچنے سے عاجز آ گئے. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کہ اتنا نازک دور، اتنا خون بہایا گیا. جس علاقے میں چلے جاتے کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا عورتیں، کیا جانور، کیا انسان، سب کو ذبح کر دیا. وجہ کیا بتا تھی؟ اعمال. حالانکہ اسباب تھے کہ نہیں ان کے پاس، دنیا کی سپر پاور فوجیں موجود تھی، لیکن اعمال نہیں تھے نا. تو اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو اس طرح ہم ہلاک کرتے ہیں. کہ وہ دور بھی آیا کہ جس طرح اس زمانے میں، اس دور میں ہم نیو یارک کو، امریکہ کو سپر پاور سمجھتے ہیں، اس زمانے میں بغداد کو سپر پاور سمجھا جاتا تھا اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ دنیا کی کوئی قوم بغداد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتی. لیکن اللہ نے بتایا دین سے جب محنت نکل جاتی ہے، زندگی کے اندر سے دین کی فکر نکل جاتی ہے، تو وہ بغداد جس کا شعلہ سارے عالم میں تھا، سارے عالم کے لوگ، ساری دنیا کے لوگ اسے عظمت کی نگاہ سے دیکھا کرتے، جو علم و عمل کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا، جہاں کی تہذیب، جہاں کی ثقافت کو لوگ جو ہے تو بڑے عظمت کی نگاہ سے دیکھا کرتے. لیکن جب ہلاکو خان نے سن 1288 میں وہاں پر حملہ کیا تو اتنا خون بہایا کہ جو دریائے دجلہ تھی وہ بھی جو ہے تو ان کے خون سے سرخ ہو گئی. تو عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جب دین زندگیوں میں ہوگا، ہزاروں سال کی تاریخ مختصر میں آپ کے سامنے رکھتی ہے. دیکھو دنیا کا یہ ضابطہ ہے، اللہ کا ضابطہ ہے. دین کی محنتیں زندگی میں ہوں گی نا، بغیر اسباب کے اللہ کامیاب کریں گے، اور محنتیں نہیں ہوں گی اسباب کے ہونے کے باوجود اللہ کیا کریں گے؟ ناکام کریں گے. اب تک دیکھو 3 مثالیں دی گئی، تینوں کیسی تھی کہ اسباب موجود تھے لیکن دین کی محنت نہیں تھی. اللہ نے کیا کر دیا؟ ناکام کر دیا. وقت نہیں ہے لیکن مختصر وہ بھی مثالیں دیتا چلوں کہ اسباب نہیں تھے اور دین کی محنت کی، اللہ نے غالب کر کے بتایا.
کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ جزیرۃ العرب سے نکلے اور ملک فارس اور ملک شام کا قبضے کے لیے لشکر لے کر نکلے، تو اس وقت لوگ یہ کہنے لگے کہ عرب کے بدوؤں کو دیکھو، عرب کے جاہل وحشی گوار لوگوں کو تو دیکھو، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ان کے پاس چلانے کے لیے تلوار نہیں ہے، اور سواری کے لیے گھوڑے نہیں ہے، اور یہ سپر پاور حکومت سے ٹکر لینی چاہیے۔ لوگ مذاق اڑایا کرتے، لیکن اللہ نے بتا دیا دین کی محنت تھی، دین کی فکر تھی، دین کو زندگی میں نافذ کرنے کا، بلکہ سارے عالم میں نافذ کرنے کا عزم تھا۔ اللہ نے اسباب کے نہ ہونے کے باوجود اس وقت کی سپر پاور حکومتوں کو، قیصر و کسریٰ کو ان کے قدموں میں لا دیا۔ حالانکہ کب دین کی محنت تھی، اسباب تھے کیا؟ بالکل اسباب نہیں تھے۔ طارق بن زیاد جا رہے ہیں فلسطین، اسپین کو فتح کرنے، اندلس کو فتح کرنے، طارق بن زیاد، ساتھ میں کتنا لشکر ہے؟ 8 10 12، یہ 3 روایتیں ملتی ہے کہ 8000 10,000 12,000، اس سے زیادہ کوئی روایت نہیں، 12,000 کی آخری روایت ہے۔ ایک مکمل ملک کو، حالانکہ یورپ کے اندر آپ دیکھیں کہ یورپ کا جو نقشہ ہے یورپ کا، اس میں اسپین ایسا پہلا ملک ہے جس کو مسلمانوں نے فتح کیا، تو وہ ایک ملک نہیں بلکہ سامنے پورا بڑے اعظم یورپ تھا، اسے فتح کرنے جا رہے ہیں۔ ساتھ میں کتنے؟ 8 سے 10 یا 12,000 ساتھ، ہتھیار بھی نہیں، اسباب بھی نہیں، لیکن دین کی فکر تھی، دین کو سب کو سمجھا تھا، دین کی محنت تھی، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو سارے عالم میں پھیلانے کا جذبہ تھا، عزم تھا، ارادہ تھا، اسباب نہیں تھے۔ اللہ نے ان لوگوں کے ذریعے سارے اسپین کے اندر دین کو نافذ کیا، اسلام کے پرچم کو اسپین کے اندر لہرایا۔ 850 سال تک پورے اسپین کے اندر مسلمانوں نے بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ کیا کیا، حالانکہ سارا یورپ جڑتا تھا، سارا یورپ جو ہے تو ان پر کڑتا تھا، ان سے حسد رکھتا تھا، ان کے خلاف پلاننگ کرتا تھا کہ کس طرح اسپین سے مسلمانوں کی حکومت کو ختم کیا جائے، کیونکہ یورپ مکمل عیسائی بر اعظم تھا، لہذا تمام یورپ کے ممالک کو اسپین کا مسلم ملک ہونا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ وہ ساری یورپ کی فوج کو لے کر کئی بار اس پر حملہ کیا، لیکن مسلمانوں نے کم ہونے کے باوجود، اسباب کے نہ ہونے کے باوجود، دین کی محنتوں کی بنیاد پر اللہ نے ان کی مدد کی، اور 800 سال تک دشمنوں کے بیچوں بیچ رہتے ہوئے اسلامی تعلیمات پر وہ کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے رہے۔ تو عزیزو، تمام بات کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں سمیٹا جائے تو وہ یہی ہے کہ دین کی محنت کو ہم سینوں سے لگائیں گے، اللہ دنیا میں ہمیں عزت دے گا، دولت دے گا، شہرت دے گا، حکومت دے گا، بادشاہ دے گا، سب کچھ دے گا، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت بھی دے گا۔ لیکن اگر دین کی محنت کو چھوڑ دیں گے اور دنیا میں لگ جائیں گے، اللہ دنیا بھی لے لے گا، ذلیل بھی کرے گا، دنیا میں بے بس بھی کرے گا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آدمی رسوا ہوگا، گھر بیٹھے آدمی ذلیل ہوگا، پیسے ہونے کے باوجود، مال و دولت ہونے کے باوجود، زمین و جائیداد ہونے کے باوجود، گھر بیٹھے اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ دین کی محنت زندگی سے نکل چکی۔ تو عزیزو، بزرگوں، دوستو، وقت کا تقاضا یہی ہے، بات کو یہیں سمیٹ لیا جائے، اور آپ سے جو ہے تو یہ التجا کی جائے کہ عزیزو دیکھو، آج ملک کے حالات سے میں بھی واقف ہوں، آپ بھی واقف ہیں، کتنے سنگین اور نازک حالات ہیں۔ اگر اس وقت